अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने माक़बल वाले सबक के अंदर हमने पढ़ाया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 यानी सबक नंबर 2 हमने पढ़ाया था। सुहेल अज़ीम आबादी साहब का लिखा हुआ अफ़साना जो है भाभी जान, आपने उसको पढ़ा था। फिर उसके बाद सुहेल अज़ीम आबादी साहब की ज़िंदगी के हवाले से आपने पढ़ा था। तो आज के सबक के अंदर हम आज उसी का सवाल और जवाब देखने वाले हैं, यानी कि आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे तो मुख्तसर तरीन सवालात के अंदर तकरीबन 4 सवालात दिए गए हैं। आज हम उन चारों सवालों को हल करेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात है उसको हल करने वाले हैं आज के सबक में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है कि सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए। क्या जिक्र किया भाई साहब कि सुहेल अज़ीम आबादी साहब कहाँ पैदा हुए? तो उसके जवाब में जिक्र किया सुहेल अज़ीम आबादी साहब पटना में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2 कहता है सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? क्या कहा कि सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो उसके जवाब में जिक्र किया सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। क्या था भाई साहब? उनका बचपन का नाम जो था वो मुजीबुर रहमान था। लोग बचपन में मुजीबुर रहमान के नाम से ही इन्हें पुकारा करते थे। बाद में चलकर सुहेल जो है ये तखल्लुस करने लगे, फिर बाद में इनके नाम के अलावा सुहेल इनका तखल्लुस बन गया। आ रही बात समझ में? सवाल नंबर 3 कहता है सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का क्या नाम था और वो किस साल शाये हुआ? गोया कि दो बातें यहाँ पर पूछी गई कि इनका पहला मजमुआ का नाम क्या था। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि वो किस साल, यानी कि ये जो मजमुआ जो था ये किस साल शाये हुआ। तो उसके जवाब में देखिए जिक्र करते हैं कि सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम चार चेहरा था। क्या था भाई साहब? चार चेहरा था और वो 1977 ईस्वी में शाये हुआ। कितने सन में? 1977 ईस्वी के अंदर वो शाये हुआ। और उनका पहला जो क्या कहते हैं अफसानवी मजमुआ का जो पहला उनका अफसानवी मजमुआ है वो कौन था? चार चेहरा था। उसके बाद सवाल नंबर 4 कहता है सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? क्या कहा कि इब्तिदाई तालीम यानी कि शुरुआती तालीम जो थी वो किस मदरसे में हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदौल गांव के मदरसे में हुई थी। कहाँ? यानी भदौल गांव के मदरसे ही के अंदर इनके इब्तिदाई तालीम हुई। तो ये जो चार सवालात दिए गए थे इसको आपने देख लिया। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर सवालात जो है सवाल नंबर 1 में कहते हैं कि रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? यानी कि आप अपनी किताब को जब खोल कर देखेंगे तो इसके अंदर सवाल नंबर 1 मुख्तसर सवालात के अंदर दिया गया होगा कि रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो आप देखेंगे उसका जवाब में देखिए यहाँ पे जिक्र किया है रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। क्या था भाई? उसका नाम अख्तर था। ये कोई यानी कि अगर आप इतना भी अपने सवाल में अगर इतना ऐड कर देते हैं सवाल के जवाब में तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, समझ रहे ना? इससे ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहते हैं अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामाना किरदार है। अख्तर के किरदार के ज़रिए ही रुक़ैया भाभी का किरदार नुमाया होता है। यानी कि इसमें बयान करने वाला जो है वो अख्तर ही है। तो अख्तर के किरदार ही से क्या है भाई साहब, रुक़ैया का किरदार का पता चलता है, रुक़ैया ज़ाहिर होता है, ठीक है ना? और इसी के किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिक़ा पज़ीर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुक़ैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू को उजागर किया गया है। यानी कि रुक़ैया भाभी के जो कहानी जो ज़िक्र किया गया है तो दरअसल ये बातें इसके अंदर ज़िक्र की गई है कि इंसानी पहलू को उसके अंदर उजागर किया गया है। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बखूबी वहाँ पे मालूम हो ही गया होगा कि वहाँ पे किस तरीके से रुक़ैया भाभी ने अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर गुजारा। कितनी मुश्किलों के बावजूद कितनी मुश्किलें उनके ऊपर आई, उन तमाम मुश्किलों को सामना करते हुए फिर वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी
وہ آپ نے ماقبل میں سبق کے اندر پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ کیا کہا بھائی صاحب؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ تو پہلے آپ یہی سمجھ لیجئے کہ وہ جو تھے وہ سیاست سے جڑے ہوئے تھے، اور عامةً جو لوگ سیاست سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر کئی مقدمات، کئی کیسیں ہوتی ہے جن کے سلسلے میں ان لوگوں کو جیل آنا جانا پڑتے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا شوہر جو تھا، یعنی رقیہ کے جو شوہر تھے، ان کے اوپر بھی کئی مقدمات تھے۔ ایک مقدمہ سے جب نکلتے تو دوسری مقدمہ میں ان کو جیل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے جواب میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں جب رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ کیا تھی بھائی صاحب؟ سیاست سے کافی زیادہ دلچسپی تھی۔ اس وقت تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی، یعنی کہ ان کے جب وہ تھے، یعنی جس زمانے میں، تو کیا تھا بھائی؟ تحریک آزادی زوروں پر تھی۔ رقیہ بھابھی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے، سیاسی مقدمے کافی زیادہ ان کے اوپر چل رہے تھے۔ کسی مقدمہ میں 2 سال کی سزا ہو گئی، جیل چلے گئے، اور 2 سالوں کے بعد جب رہائی ملی تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مقدمہ میں انہیں 3 سال کی سزا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ تو سب کا خلاصہ آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، 2 لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رقیہ بھابھی کے جو دیور شوہر جو تھے وہ انہیں سیاست سے کافی زیادہ دلچسپی تھی، اور اس وقت کیا تھا بھائی؟ سیاسی جو پارٹیاں تھیں وہ بالکل اس وقت زور و شور پر، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے اس وقت تحریک جو تھی وہ زور و شور پر تھی، اور ان کے اوپر کئی مقدمات ہو چکے تھے۔ تو ایک مقدمے میں اگر ان کا بیل ہوتا تو پھر دوسرے مقدمے میں ان کا جیل ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان کو شارٹ کٹ یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ سیاست سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے پھر یہ کیا ہے، ان کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا، چونکہ سیاست میں ان کی دلچسپی تھی، اور سیاست میں لگے بھی ہوئے تھے، اور اس وقت تحریک آزادی جو تھی وہ زور پہ تھی، یعنی کہ کافی زور و شور سے وہ چل رہی تھی، تو اس وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے اس کے بعد سوال نمبر 3 کہتا ہے بابو کہ سوال نمبر 3 کہتا ہے، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اور کیوں برداشت کرتی تھی؟ 2 باتیں کی گئی کہ کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی، تو اس کے جواب میں ذکر کیا، رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ اس لیے شمی بہت غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا ذوق بہت زیادہ تھا، لیکن غربت کی وجہ سے والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، غربت اتنی زیادہ تھی جس کے وجہ سے اس کے گھر والے اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ تو اسی لیے رقیہ بھابھی جو کالج میں لیکچرر تھی، انہوں نے شمی کے تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس طرح وہ دوسرے حاجت مندوں کی بھی مدد کیا کرتی تھی، جیسا کہ آپ چیپٹر کے اندر پڑھے بھی ہیں کہ رقیہ جو تھی وہ کس طریقے سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کیا کرتی تھی، اور جو لوگ محتاج ہوتے تھے تو کس طریقے سے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر وہ اپنا حصہ لیتی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے سوال نمبر 4 کہتا ہے، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ تو اس کے جواب میں آپ دیکھیں، رقیہ بھابھی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچ دیا تھا کہ ایک غریب لڑکی شمی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی، اور اس لڑکی کے تمام تر تعلیمات اخراجات رقیہ بھابھی برداشت کیا کرتی تھی، جیسا کہ اپنے اوپر بھی پڑھ لیا۔ ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابھی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی، یعنی کہ آئی اور رقیہ بھابھی کے سامنے رونے لگی، جیسا کہ آپ چیپٹر کے اندر بھی پڑھیں کہ کتنی زیادہ وہ روئی، وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بعد رقیہ بھابھی کے بار بار اصرار پر بولی کہ بھائی جان کے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے، چنانچہ رقیہ بھابھی نے شمی کے بھائی کی تعلیمی کیریئر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دے دیا، یعنی کہ وہ سونے کے چوڑیاں ننھی ریحانہ کے لیے بمشکل پیسے جمع کر کے
رقیہ بنوائی تھی، لیکن شمی کی تقاضے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چوڑیوں کو دے دیا اور کہا کہ لے جاؤ، اسے بیچ کر اپنے بھائی کی فیس کو بھر دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوال نمبر 5 کہتا ہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ کیا کہا کہ جب بھی ان کو فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ بہت سے لکھنے والے ان کو خط لکھتے تھے اور خط میں لکھنے پڑھنے اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مشورے طلب کرتے تھے۔ رقیہ بھابھی تمام خطوط کے جواب پابندی سے دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کالج میں تدریس کے علاوہ طلبہ سے ان کے ذاتی معاملات میں بھی معلوم کرتی رہتی تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ ایسی لڑکی تھی جو ہمت کا بالکل پہاڑ معلوم ہوتی تھی۔ بہت ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اپنے کو کم ہمت اور بزدلی کا بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی کہ اپنے آپ کو کبھی بھی کم نہیں سمجھا، اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ تو اس طرح سے اس سوال کے جواب کو دے کر یہاں پہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان مختصر سوالات کا 5 سوالات اور اس کے جوابات جو آپ تک پیش کر دیا گیا۔ گویا کہ اس والے سبق کے اندر مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات دونوں کو پیش کر دیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں جاتے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سال جو بھی بچے ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور جو بھی بچے یہاں سے تیاری کریں گے کلاس 9 سے لے کر کلاس 12 تک جو بھی بچے اردو کی تیاری کر رہے ہیں، آنے والا کل یعنی کہ 2026 کے ایگزام میں وہ تو ضرور اپنا پرچم لہرا کر ہی آئیں گے، چونکہ پہلے سبق پڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد پریکٹیکل آپ کو دیا جائے گا، پریکٹسیں کرائی جائیں گی، اور جس طریقے سے بورڈ میں جس طریقے سے سوالات بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس سے پہلے آپ کو ڈیمو یہاں پر دکھایا جائے گا اور آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ اس کے جو بھی طریقے ہوں گے انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ بٹ ابھی جو سبق جو چل رہے ہیں سبق کو پہلے پڑھیں، چونکہ سبق سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی باتیں پوچھی جائے گی وہ آپ سے سبق سے ہی پوچھا جائے گا، سبق کے علاوہ کہیں سے پوچھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے ان چیزوں کو دھیان سے پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد آنے والا کل جو ہوگا آپ کا بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔